السلام علیکم۔ آج رات سے تراویح کا آغاز ہے اور اکثر لوگ اس الجھن میں ہیں کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے یا 20 رکعت۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ آیت ہمیں سختی سے منع کرتی ہے کہ ہم دینی معاملات میں اختلاف کا شکار ہوں یا پھر عبادات کے معاملے میں تفریق کا شکار ہوں۔ احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو قیام اللیل ہے یا رات کی نماز ہے وہ 8 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر، مطلب ٹوٹل 11 رکعت نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ 11 رکعت نماز رات کے آخری پہر میں، اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے 20 رکعت نماز کا اجماع چلا آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنی تم میں طاقت ہے، لہٰذا 8 رکعت پڑھیں یا 20 رکعت کسی پر عیب نہ رکھیں اور نہ ہی کسی سے اختلاف کریں۔ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کا ارادہ صرف رمضان کی حد تک ہی نفلی عبادت کرنے کا ہے تو بے شک آپ مسجد میں جائیں اور تراویح کی نماز ادا کریں، لیکن جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے گا تراویح کی نمازیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ رمضان کے بعد بھی ان نفلی عبادات کو، نمازوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں اور سحری سے آدھا یا 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر 8 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ اگر آپ نے عشاء میں وتر نہ پڑھی ہو تو وتر نماز بھی ملا لیں، 3 رکعت، 11 رکعت نماز ہو جائے گی۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے آپ کو عادت ہو جائے گی کہ آپ رمضان کے بعد بھی نماز کے پابند ہو سکتے ہیں، اسے ہم عام طور پر تہجد کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا پھر قیام اللیل یا رات کی نماز۔ اپنی طاقت دیکھیں، خلوص رکھیں اور اتحاد قائم رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اتحاد قائم کرنے کی طاقت دے، ہمیں رمضان میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان مبارک۔ شکریہ۔